ہاں نکالنے کا بھی فی الحال نہیں ہے، آئندہ نکالیں، آئندہ اگلے سال نکالیں، یا آئندہ سال میں یہ نکالنے والے ہی کر لیں گے سے بول سمجھ رہے سرکار ایسا ہوگا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ 40واں حصہ پوچھا گیا، 40واں حصہ پوچھا گیا، اور بڑا سرکار اپنے پاس سے تھوڑا ہی حصہ دینے کے لیے وہ پورا حصہ پورا بات انہیں کا دیا ہوا ہے، انہیں کے دیے ہاتھوں سے، انہیں کے دیے ہاتھ سے، انہیں کے دیے ہاتھوں سے دے کر، انہیں کے دیے کاٹوں سے کر، انہیں کے دیے پیروں سے چل کر جی تو ہم نے کمایا، اور اتنا یہ سب رکھتے ہوئے نہیں کما رہے، سب اپنے بارے میں حمایت اللہ ہے، فضل ہے، تو اللہ ہی نے دیا، اللہ کا حکم تو آسانی سے خوشدلی سے دینا چاہیے، لیکن لوگ اس کو بوجھ سمجھنے لگے آیا کہ میری امت اس کو بوجھ سمجھنے لگے کہ زکات اور ایک برا مظاہر ہوگا امت کے اندر، بیوی کی اطاعت کرنے لگے گی اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، بیوی جو ہے اس بات پر تیار ہو جائے گی، لیکن ماں نے کوئی بات اس کے لیے کی بات نہیں، اس کی اطاعت نہیں کرے نہیں، اول نمبر ہمارے پاس بیوی ہوگی، اس کے اشاروں پر سر جھکا دیں گے، لیکن وہی ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، ہم سے کوئی بات نہیں، بات کو نہیں مانتے، بیوی پر ماں کو ترجیح دینے لگے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ماں بیوی پر ظلم کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تب تو ماں کی بات نہیں سنی جائے گی، اس لیے خود اللہ نے نہیں کہا، شریعت نے نہیں کہا، تو بیوی پر ماں کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دینے لگے گی۔ ایک اور بات آپ نے شاید فرمائی کہ بندوں میں لوگوں کے پاس لوگ ایسا کریں گے کہ اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں گے، بہت محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن جب بوڑھا باپ ہمارے سامنے آتا ہے، بوڑھے باپ کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، بوڑھے باپ کی بات نفرت کر لیتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دوست کی بات کو ترجیح دینے لگے گے، اپنے دوست کی بات کی اطاعت کریں گے، اپنے باپ کی بات کو رد کرنے لگے، یہ بھی اس کا ظاہر ہوگی دوسرے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات میرے امت کے اندر، وہ یہ ہے امت اپنا ہی سنسکرت کو مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگی، شور شرابہ ہونے لگی، مسجدوں میں گریبان پکڑے جانے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، کمیٹیوں کے جھگڑے ہو کے مسجد کے بلکیوں اور مسجد کے اثاثے پر ہنگامہ مچائے جانے لگے، ہونا تو نہیں چاہیے، دعائیں ہوتی، ذکر ہوتا، تلاوت ہوتی، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی، پرسکون مال ہوتا، ماحول ہوتا، اللہ کے بندے اللہ سے دو لگا رہے ہو، ایک طرف لوگ رو رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، کچھ لوگ سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اعتکاف میں کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوافل میں مزے لے رہے ہیں، ایسا کا ماحول ہونا چاہیے، لیکن ہوگا ایسا جب ایسا کرنے لگے گی کہ لڑائیاں جھگڑے مساجد میں ہونے لگے گی اور آوازیں بلند ہونے لگے گی، اور یہ بات عام مسجدوں میں جھگڑے، مسجدوں میں آوازیں بلند عام ہوئی، تو ایسا نہیں ہونے کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ امت اپنائے نہیں، جب امت ان
افعال کو اپنائے گی، برے اعمال کو اپنائے گی تو بلائیں آنے لگے گی۔ اگر بلاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اچھا یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہونا، ایسا نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا جو لیڈر ہوگا نا، ذلیل ترین آدمی، بدترین آدمی، قوم کا لیڈر، قوم کا بڑا، قوم کا نمائندہ ذلیل ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ شرابی ہوگا، سودخور ہوگا، وہ قاتل بھی ہوگا، برے اعمال سے رہے گے تو لوگ اس کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ ایسے حالات آ جائیں گے لوگ اس کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کوئی رجل مخافۃ الشر نہیں، آدمی کی عزت اس واسطے کی جائے گی کہ اگر اس کی عزت نہیں کی جائے، اگر اس کو مقام نہیں دیا جائے، اس کے سامنے جھکا نہیں جائے، اگر اس کا ادب نہیں کیا جائے تو اسی کو پھانس دے گا، تکلیفیں میں ڈال دے گا، جینا مشکل کر دے گا، لے کے رہنا مجبور ہے آدمی۔ تو عزت تو کرے گا ضرور، احترام کرے گا ضرور، چپ کر رہے گا ضرور، مگر دل سے نہیں، مجبور ہوگا۔ اگر نہیں کروں گا تو پھانس دیا جاؤں گا، معلوم میری تکلیفیں بڑھ جائے، کاروبار نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے، میری نوکری نہیں سکتے، میرے کاروبار نہیں چل سکتے، کوئی ڈر ہوگا اس کو، اس ڈر کی بنیاد پر عزت کی جانے لگی، بات یاد آئی جائے۔ مکۃ المکرمہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، ایک وقت کا بادشاہ آیا حرم میں طواف کرنے کے لیے، وہی طواف کرنا اس کا اپنا جو ساتھی جو لوگ ہوتا ہے طواف کرنا، لیکن عین اسی وقت غالب امام زین العابدین حرم میں آئے طواف کرنے کے لیے، آئے منظر بدل گیا، حرم لوگ عزت اور ادب کے سلام کر رہے ہیں، اور پورے حرم ادھر متوجہ، حرم کے جتنے طواف ہے پورے ادھر ہے کہ ادھر متوجہ، اللہ کے بادشاہ اسی وقت کا طواف کر رہا ہے، کوئی ادھر متوجہ ہے، لیکن امام زین العابدین جب آئے ہیں لوگ ادھر متوجہ، اندرون کی بات، عزت اندرون کے دل سے ہوتی ہے۔ بادشاہ کو حیرانی ہونے کون ہے بھائی، میرے رہتے ہوئے حرم کے لوگ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، میرا کوئی ریسپیکٹ نہیں، کوئی عزت، کون ہے یہ کون ہے؟ فرزدق شاعر کا مشہور محمود تھا، اس نے کہا تھا، اس کے اشعار موجود ہیں، عادت نہیں تعریف البتھا ہوتا تھا البیت یعرف البیت والحرام، یہ وہ شخص ہے جس کو بطحا کرما جاتا ہے، حل اور حرم کے مقامات اس کو جانتے ہیں، یہ وہ شخص ہے۔ تو ایسا تھا پہلے، ایک اللہ والا آتا، ایک بزرگ آتا، دل سے طرف چکے جاتے تھے لوگوں کو، لیکن آپ سے جب ایسا ہونے لگے گا کہ لوگ اپنی جان کے ڈر سے، اپنے کاروبار کے ڈر سے لوگوں کی عزت کریں گے، لوگوں کو ادب کریں گے، یہ بھی ہوگا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، یہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا شراب پی جانے لگی، شراب کو پی جانے لگی۔ کیا آپ بول سکتے ہیں کہ شراب صرف غیر مسلم پیتے ہیں؟ کیا ہم بول سکتے ہیں کہ دکانوں پر صرف غیر مسلم پیے ہیں؟
ہمارے اوپر اچھی تعداد، ایک بڑی تعداد ہے شراب پیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر ہی پیتا ہے، غریب پیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کے لوگ بھی پیتے ہیں، بلکہ اسٹیج کے لوگ بھی پیتے ہیں. شراب میں عام نہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا نام بدل کر شراب پی جانے، شراب کا نام ہے، نام بدل کر پیڑے کو شراب رکھے، نام کے بدلنے سے اس کا حرام ہونا ختم نہیں ہوگا. حرام جیسے کہا گیا سود کا نام بدل کر لوگ سود کھائیں، نام کے بدلنے سے چیز حلال نہیں ہو جاتی، چیز وہی رہتی. آپ کیا دینا دے دیجیے، وہ سود ہے. یہ بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم پہنا جائے گا، ریشم والی اور حدیث کا فرمایا کہ ایسے کپڑے پہننے کی عورتیں کپڑے پہن کر وہ ننگی رہیں. وہ بکاسیاں ہمارے بہت سے کپڑے پہننے والی ننگی ہوئی، کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس واسطے پہنا جائے گا تاکہ وہ ان کا بدن چلا جائے. پھر آپ سے فرمایا گانے بجانے والی عورتوں کو رکھا جائے گا. ابھی بات پہلے امیروں کی تھی، اب ایسا نہیں. گانے بجانے والی تقریباً گھروں میں آ گئی، حتیٰ کہ نمازیوں کے گھروں میں بھی آ گئی. دیندار سمجھے جانے والوں کے گھروں میں بھی گانے بجانے والیاں آ گئی. وہ مجسمہ نہیں، وہ جسم نہیں ہے، لیکن آلات کے ذریعے سے موجود ہے. جب چاہو جیسا چاہو جس کو چاہو بٹن دبا لو اور نچا لو، اپنے پیٹ پہ نچا لو. جب چاہو جیسا چاہو جس کو نچانا چاہتے ہیں دنیا کی کسی رقاصہ کو، گانے والی کو، آپ گانے لگا لو، آپ نچا لو اس کو جو بول رہا ہوں. اور ایک بے نمازیوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نمازی بھی ہے اس کے اندر، بس بے دین ہی نہیں ہے، دیندار سمجھانے بھی بس ہے دیندار مشکل. پہلے زمانہ تھا کہ بدنامی ہوتی تھی، اب ویسا نہیں رہا، اب ویسا نہیں. رد کے رد رہے، جنت بھی رہے، بادشاہی بھی برقرار ہے اور اندر بدکاری بھی چل رہی. آپ اللہ سب کو محفوظ فرمائے. پھر آپ نے فرمایا امت کے آخری لوگ پچھلے لوگوں پر ڈانٹ کریں گے، گالی گلوچ کریں گے. یہ زمانے کے اب کے لوگ پیچھے جو گئے نا لوگ ان کو برا بلا رہے ہیں، ان پر ڈانٹ کریں گے. یہ ہوگا ایسے. اب بدعملی امت میں جب ظاہر ہوگی تو بلائیں ہوں گی. اب یہ جو ہو رہا تھا، کیا لوگوں نے علماء امت کو پچھلے گزر گئے اولیاء امت کو گالیاں نہیں دے؟ کیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اوپر زبانیں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر زبانیں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کیا اولیاء امت کے اوپر زبانیں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں اٹھا؟ برا نہیں بول رہے؟ حضرت تھانوی کو لوگ برا نہیں بول رہے؟ گالیاں نہیں دے رہے؟ خطبوں کے اندر گالیاں دے رہے صاحب، تقریروں کے اندر گالیاں دے رہے صاحب، اسٹیج پر بیٹھ کر گالیاں دے رہے اولیاء امت کو. امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر گالیاں دینے لگے. خیر 15 چیزیں آپ سب گنائیں گے. میری امت کی بات ہے، میری امت کے رتبے یہ باتیں آ جائیں گی تو بلائیں آنے لگیں گی. تو بلاؤں کو دور کرنا تو یہ چیز نہیں کہا ہوا.
سیدھی بات صاف بات 2 + 2 4 یہ چیزیں جتنی آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی پوری امت میں بتایا وہ کی اور بنائے بھی تاپڑ دو بنانا ہے امت کے اوپر لیکن ہٹنے کا نام نہیں ہے کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا کر کچھ ہونے کا نام ہے اصل میں جو وہ کام کر رہے ہیں دوستو وہ وہی تو مشکل ہے نا وہی تو مشکل ہے دوستو کوئی نہیں کر رہے سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے پھر چھوڑنا ان کو یہ بدکاریاں چھوڑو یہ بدعمالیاں چھوڑو پھر انشاءاللہ حالات سے ہو گیا انفرادی بھی اور اجتماعی بھی گھر کے بھی گھر کے باہر کے بھی سب سے ہو جائے گا یہ نہیں چھوڑیں گے آپ تہجد پڑھ لیجیے آپ حج کر لیجیے صدقہ خیرات کر لیجیے کیا کرنا کر لیجیے یہ جب تک بدعمالیاں رہیں گے ہماری بنائے اور مصیبتیں دور نہیں ہوں گی ہر ایک چاہتا ہے بنائے تکلیفیں ختم ہو جائے ہماری کے پوری امت میں سے بھی لیکن یہ بدعمالی چھوڑنے پڑتے گا خیر تب کیا کرنا چاہیے ایسے حالات ظاہر ہو جائے فتنوں کی آثار ظاہر ہو جائے برائی ظاہر ہو جائے اختلاف امت کے اندر ظاہر ہو جائے ایک دوسرے کو کیا کریں آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کو لازم امام مسلمانوں میں بڑے بڑے امام کو لازم پکڑنا بس صحابہ صحابہ کرام زمانے میں ہوا ایسا ایک بڑا دربار سیدنا علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے ان کو حق پر سمجھتے تھے اور ایک بڑا دربار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حق پر سمجھتے چلے اور ایک اتفاق ہوتا ہے ان دونوں سے کہیں بھی جانا نہیں چاہ رہا تھا وہ علیحدہ ہو گئے پھر اپنے آپ کو درست کر لو اپنی نمازیں صحیح کر لو اپنے اعمال صحیح کر لو گھر میں بیٹھ جاؤ ادھر گئے تو پریشانی ادھر گئے تو پریشانی آپ اپنے گھر میں بیٹھو نا اپنا دین صحیح کر لو اپنی زبان صحیح کر لو اپنے کان صحیح کر لو اپنے آنکھ صحیح کر لو بدعہدیاں ختم کر دو جھوٹ ختم کر دو وعدہ خلافیاں ختم کر دو کسی کے برائی کی پلانی ختم کر دو گھر کو پکڑ لو یہ تو کر سکتے ہیں پھر وہ صحیح نہیں یہ تو کر لو لیکن فرمایا جائے وہ اختلاف کے زمانے میں بھی جی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ پہ تھے جھگڑے اپنی جگہ پہ ہو رہے تھے لیکن ایک دوسرے کی ادب اور احترام میں جا رہا تھا سارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر سے کسی کا قتل ہوتا انتقال ہوتا ادھر کے گروپ کے لوگ یہاں پہ جنازہ پڑھتے اور یہاں سے کچھ ہوتا تو ادھر کے لوگ یہاں آتے اگر ادھر کچھ ہوتا تو یہاں سے وہاں لوگ کرتے عیادت کرتے انتقال میں شریک ہوتے جنازہ پڑھتے کفر کے فتوے دے کے نہیں گئے دین سے خالی بول کے نہیں بولتے کہ لڑائی یہ اپنی جگہ لیکن حدود جہاد کا مسئلہ تو میرے دوستوں کو زبانیں کسنا چھوڑ دو زبانیں بڑوں پہ نکالنا چھوڑ دو اپنے آپ کو درست کرو ہم صحیح ہو جائے ہماری نماز صحیح ہو جائے جی ہمارے اعمال صحیح ہو جائے ہماری تلاوت صحیح ہو جائے ہمارے تمام ہم اپنے آپ کو درست کر لو نہیں جاتے ادھر نہیں ادھر جائے ادھر نہیں آپ نہ مگر یہ کہ ادھر ہنگامہ مچا رہے ہیں ادھر ہنگامہ مچا رہے ہیں اس کو برا ہو رہے ہیں اس کو برا ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ برے اعمال اس کو ایک بتایا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں اور امت کا شیرازہ بکھر رہا ہو اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے ربنا تقبل منا